بلوچستان کے ماہ ناز ENT سرجن پروفیسر ڈاکٹر شیر زمان مندخیل نے بچے کے کان کا کامیاب کوکلیئر امپلانٹ آپریشن کر لیا۔ جن کی بس کی بات نہیں یہ سرجری افورڈ کر سکے ان کو سرجری کراتے ہیں۔ دو اسپیشلٹی ہے، ایک تو سنائی دے رہا ہے، دوسرا وہ بول سکے۔ پہلے پریپریشن پھر آپریشن بہت مشکل کام ہے۔ امپلانٹ ہوتا کیا ہے؟ کوکلیئر امپلانٹ ایکچولی یہ ایک ڈیوائس ہے جو آپ اس کو نارمل الفاظ میں جو ہے نا یہ بول سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا کام، یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ جو ہے نا بنی ہوئی ہے، جو نیا ریسرچ ہے کہ یہ ابھی جو بچے یعنی گنگے بہرے یعنی سماعت سے محروم اور غریب لاچار لوگ جن کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ سرجری افورڈ کر سکے، تو ان کو ہم لوگ یہ سرجری کراتے ہیں۔ اور یہ سرجری کے تھرو جو ہے نا یہ ہم لوگ جو ہے نا کان میں امپلانٹ کر کے اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا اسپیچ تھراپی پہ ڈال دیتے ہیں، اور وہ ایج کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تقریباً جتنا ایج جو ہے نا کم ہوگا اتنا جلدی وہ بولنا سیکھ لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک اسپیشلٹی نہیں ہے، یہ دو اسپیشلٹی ہے۔ ایک تو ہم بچے کو جو نا سنائی دے رہے کہ وہ سن لے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو زبان دیتے ہیں کہ جی وہ بول سکے۔ حالانکہ یہ بچہ 100% نارمل ہوتا ہے، وہ صرف نہیں سنتے ہیں۔ جب نہیں سنتے ہیں وہ بچہ ماں کی گود سے جب یا کوئی بیماری ان کو لگ جائے یا کوئی اس طرح کی جو ہے نا ملٹیپل اس طرح کی بیماریاں ہوتے ہیں کہ اس کی وہ قوت سماعت جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بچہ نہ سنتا ہے، اور جب نہیں سنتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ بول بھی نہیں سکتا ہے، وہ سیکھنا پڑے گا۔ یعنی اس بچے کو جو ہے زندگی میں یہ پتہ نہیں ہے کہ جی اس کو آسمان، زمین، دیوار، کھڑکی، ٹیبل یعنی ہاتھ، آنکھ یعنی چیسٹ یا پیر یا اس طرح کے جو ہے اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو وہ ڈیوائس لگا لیتے ہیں، اور وہ ڈیوائس جو ہے نا اس کو ایک مصنوعی کان کا کام دیتا ہے، اور فار ایور۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دن کی بات ہوتی ہے، یہ فار ایور ہوتا ہے، لائف لانگ ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے؟ بلوچستان میں اور پاکستان میں یہ کام بالکل نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کو کہاں سے آئیڈیا آیا کہ آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے یہ سب کچھ؟ میں تو خود ENT سرجن ہوں، ایز اے پروفیسر جو ہے نا میں کام کر رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے یہ ہماری اسپیشلٹی تھی۔ تو جو ہی یہ جو ہے نا ورلڈ میں آیا تو ہم ان کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ تو ورلڈ میں جو ہے نا کافی عرصے سے جو ہے نا بات ہو رہی تھی، میں خود ان کے پیچھے 2016 سے ان کے پیچھے لگا ہوں، وہ ہماری ٹیم ہے، ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر ہے۔ پھر ہم لوگ کامیاب ہوئے 2024 نومبر میں، ہم لوگوں نے 2030 نومبر 2024 میں سیول ہاسپٹل میں 2 آپریشن کرائے، جس میں ہمارے جو ہے نا ہیلتھ منسٹر بھی آیا تھا، ہیلتھ سیکریٹری بھی آیا تھا، DG ہیلتھ بھی آیا تھا۔ میں ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جو ہے نا اس چیز کو بہت سراہا اور بہت سیریس لیا ہے۔ پھر اس کے پیچھے 2023-24 میں نے جو ہے نا گورنمنٹ کو جو ہے نا ایک PC1 جو ہے نا موو کرایا، جو ریجیکٹ ہو گیا۔ پھر 24 کے جو ہے نا PSDP میں جو ہے نا اس کو کچھ فنڈ جو ہے نا ریفلیکٹ ہوا ہے۔ پھر وہ درمیان میں وہ الیکشن وغیرہ آیا، پھر 2025 میں جو ہے 24 کی لاسٹ میں نومبر میں جو ہے یہ میچور ہو گئے، اور ہم لوگوں نے اس پہ کام شروع کیا۔ ایکچولی میں ادھر ایک چیز ضروری بتانا چاہوں گا کہ بلوچستان میں ابھی تک ہماری سائنس سے 106 کوکلیئر امپلانٹ ہوئے ہیں۔ 106 کوکلیئر امپلانٹ میں 5 کوکلیئر امپلانٹ جو ہے نا وہ ہیلپنگ ہینڈس کے تھرو ہوئے۔ 76 کوکلیئر امپلانٹ جو ہے نا بلوچستان اینڈومنٹ فنڈ سے ہوئے ہیں، جو کہ ہم ان ممبر ہیں ان کے جو ہے نا، اور سائن ہم لوگ کرتے تھے۔ اور نیئر ٹو 30 کوکلیئر امپلانٹ ہم لوگوں نے خود کوکلیئر امپلانٹ پروجیکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو پروجیکٹ ہے اس کے تھرو کرائے ہیں۔ اب شکر ہے الحمدللہ کہ ہم نے جو ہے نا لاسٹ یہ 16، 17، 18 اکتوبر کو چلڈرن ہاسپٹل میں CHQ کوری روڈ میں
ہم نے 11 آپریشن کرے اور 11 کے 11 کامیاب ہو گئے. ابھی تک ہم لوگوں نے جو نیئر ٹو 30 آپریشن کیے، اللہ کے فضل سے وہ ٹوٹل کامیاب ہوئے. اور وہ بچے ابھی بول بھی رہے ہیں، تو جو پہلے والے بچے تھے وہ ابھی بول بھی رہے ہیں. میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جی میں اس کو ویڈیو جو ہے نا یعنی بتاؤں گا سوشل میڈیا میں کہ ہماری بچوں کا رزلٹ یہ ہے. اچھا سر، یہ بتائیں اس کی ایج کیا لمٹ ہوتی ہے اور اس علاج پہ خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ 40-50 لاکھ روپے کا جو ہے نا خرچہ تھا. اب تھوڑا سا پاکستان میں جو ہے نا 40 لاکھ تک جو ہے نا ہاسپٹل کراتے ہیں. ہم لوگ جو اس پروجیکٹ کے تھرو جو ہے نا ہم لوگ 23,50,000 روپیہ ہماری خرچہ آتا ہے. اگر یہ پرائیویٹ میں ہو تو 35 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ گورنمنٹ کا جو ہے نا ہم لوگ اس گورنمنٹ کو تقریباً ہم لوگ 25 سے 30 لاکھ روپیہ فائدہ دے رہے ہیں ایک. اور میں اسپیشلی ادھر ایک ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے خود شروع کیا. میں خود ایز اے کوکلیئر امپلانٹ سرجن میں نے یہ سرجری سیکھ لی، اب میں خود ادھر کرتا ہوں. میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہماری ٹیم میں ہیں، وہ سارے ہمارے ہیلپ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا اس PHDP میں جو ہے نا مجھے کوکلیئر امپلانٹ کے ڈیوائس نہیں ملے تھے کہ وہ مجھے زیادہ دے، کیونکہ میرے پاس اس ٹائم 120 کے قریب جو ہے نا کوکلیئر امپلانٹ پیشنٹ رجسٹرڈ ہے، اور ہم لوگوں نے صرف 30 کیسز کیے. تو باقی تو رہتے ہیں، ان کو تو میں جواب دے ہوں، میں نے کرنا ہے. تو میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کوکلیئر امپلانٹ کے لیے کچھ ڈیوائس دے دیں تاکہ میں ان پیشنٹ کو بھی کور کروں. ساتھ ہی یہ جو بلوچستان اینڈومنٹ فنڈ ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را ابھی آپ لوگ جو ہے نا ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم آپ کو رزلٹ دکھائیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے، آپ لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے. پھر آپ لوگ وہ پیشنٹ جو ہم لوگوں نے پہلے کیے ہیں اس کی رزلٹ آپ آئیں، وزٹ کریں، چیک کریں. پھر جو ہے نا ہمیں جو ہے نا آپ لوگ بھی جو آپ لوگ باہر بھیج رہے ہوں وہ پیشنٹ ہمیں دے دیا جائے. اور اسی کے ساتھ میں پاکستان بیت المال کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ساتھ مدد کر لے. وہ آلریڈی اس پہ کام کر رہے ہیں کوکلیئر امپلانٹ پہ. تو بلوچستان ایک بہت غریب بڑا پسماندہ صوبہ ہے. ہمارے پاس 120 کیسز اس طرح کے کہ میں ان سے اسپیشل اس کی MD شاہین بٹ صاحب سے جو ہے نا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو یہ کنسیڈر کر لے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بچے ہیں جو 5 سال سے ابو جا رہے ہیں. اگر ان کو اس کی ایج لمٹ جو ہے نا جو کہ 5 سال سے بلو نیچے ہے، یعنی 5 سال سے پہلے اگر ہم اس کا آپریشن کریں تو وہ زبان سیکھ سکتے ہیں، ادروائز پھر اس کے بعد وہ زبان نہیں سیکھ سکتے. ان فیوچر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور یہ آپریشن میں آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یار اگر میں دل سے بتا دوں کہ اس آپریشن سے جو ہے نا مجھے اتنا ٹینشن، اور اتنا لوگ جو بچہ جب لاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا بچہ میرے بچہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کے تو ایک بچہ ہے، میرے تو 100 بچے ہیں. تو 100 بچوں کو ڈیل کرنا، اس کا ہر چیز کا ذمہ داری. پھر آپریشن تھیٹر یہاں پہ سسٹم بھی جو ہے نا میں نے خود ڈیولپ کیے، تو بہت مشکل حالت ہے. ظاہر بات ہے اس کے پہلے پریپریشن، پھر اس کا آپریشن بہت مشکل کام ہے. اور یہ میری اسپیشلٹی میں سب سے مشکل ترین آپریشن اور سب سے یعنی پرولانگ ڈیوریشن والا آپریشن ہے. اس کے بعد اس پیشنٹ کا جو ہے نا ہم لوگ اس کا میپنگ کراتے ہیں آڈیولوجسٹ سے، پھر اس کی اسپیچ تھراپی میں ڈالتے ہیں. تو یہ بچہ یعنی 3 سال 4 سال تک جو ہے نا میرے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. اس کا تھوڑا سا بھی سر درد ہو تو وہ مجھے رات کو بھی کال کرتے ہیں، صبح بھی کال کرتے ہیں. تو اتنے بچوں کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن شکر ہے الحمدللہ ہماری ٹیم ہے، میرے ساتھ لوگ ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ مدد کر رہے ہیں، اور ان کے تھرو جو ہے نا میں ان کو کور کر لیتا ہوں. مستقبل میں جو ہے نا انشاءاللہ اگر میرے تو بہت بڑے بڑے خواب ہے کہ میں ہاؤس آف ہیئرنگ ادھر بناؤں جو امریکہ میں بنا ہے. لیکن کوئٹہ میں ہاؤس آف ہیئرنگ جو ہے نا ہے تو مشکل کام. اگر مجھے گورنمنٹ جو ہے نا ساتھ دے دے تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. اگر امریکہ میں یہ سرجری ہو سکتی ہے تو یہ سرجری تو ابھی کوئٹہ میں بھی ہو رہی ہے. اگر امریکہ میں جو ہے نا یا کوئی
یورپ میں جو ہے نا اس طرح کی سرجری اور اس طرح کی اسپیچ تھراپی اور اس طرح کی جو ہے ٹھیک ہے وہ والا سٹینڈرڈ میں اچیو نہیں کروں گا، لیکن اس کی 50%، 60%، 70% تو میں اچیو کر سکتا ہوں. یہ تو بھی میرے لیے ایک بڑا بینیفٹ ہے کہ میں بچوں کو جو ہے یہ فائدہ پہنچاؤں.